بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں۔ جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے کہ گناہوں کو کرنے کے لوگوں کے ہیلے اور بہانے، یا گناہوں کو کرنے کے ہمارے ہیلے اور بہانے۔ مطلب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ ہے اپنے آپ میں، وہ بہت جس کو کہیں گے سخت ترین چیز ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت میں جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا، اور نیکیاں وہ چیز ہے یا وہ کرنسی ہے جس کے نتیجے میں انسان جنت میں جا سکیں گا یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہ یاد رکھیے اس کو لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم معمولی بھی سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کرنے کے ہیلے اور بہانے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے اس جمعہ اور موقع ملا تو آنے والے جمعہ ایسے 10 بہانے رکھنے کی کوشش کروں گا جن بہانوں سے ہم گناہ کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب چونکہ یہ وجہ ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، جیسا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ بولتے ہیں تو میں نے یہ بول دیا۔ یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں جو اس کے پیٹھ کے پیچھے بول رہا ہوں۔ تو مطلب دیکھیے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا غیبت ہوئی، لیکن دلیل کیا ہے؟ یہ تو منہ پہ بول سکتا ہوں، تو منہ پہ بولنے کے بہانے کے نتیجے میں پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں۔ لوگ چونکہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو میں اس لیے بول رہا ہوں، تو لوگوں کا بولنا بہانہ بن گیا میرے بولنے کے لیے۔ یا پھر اللہ رب العزت تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو لہٰذا میں گناہ کرتا چلا جاؤں گا، چونکہ اللہ کا کام ہے معاف کرتا چلا جانا اور میرا کام ہے گناہ کرتے چلے جانا۔ تو لہٰذا ہم نے گناہ کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیے۔ گناہ کرنا اپنے آپ میں یہ خود ایک بہت برا عمل ہے یاد رکھیے، اور اس پر پھر بہانے تلاش کرنا، اور بہانے تو دور، بہانوں سے بڑھ کر اب ہم ڈٹ کر دلائل بھی دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا تو ایسا کرنا ہی پڑے گا نا، اب سب کما رہے تو مجھے بھی تو ایسا کمانا ہی پڑے گا نا۔ مطلب اب تو دوسروں کے گناہ میرے لیے دلیل بھی بن گئے۔ ایک تو ہوتا بہانہ اور ایک ہوتا دلیل۔ مطلب یہ کہ فلاں آدمی جو ہے گناہ کرتا ہے تو میں بھی گناہ کر رہا ہوں، وہ تو اتنا دیندار بتاتا ہے، جب وہ کر سکتا تو میں کیوں نہ کروں؟ تو لہٰذا وہ آدمی وہ آپ کے لیے بہانہ نہیں دلیل بن گیا کہ آپ نے اس کو ریفرنس بنا لیا، وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ تو لہٰذا آج کے اس دور میں ہم نے بہت سارے گناہوں کو جو شریعت کی نگاہ میں بڑے گناہ ہیں، سنگین جرم ہے، بہت ہی جس کو کہیں گے برا کام ہے، لیکن ان تمام کو ہم نے بہانے بنا کر کرنا ایک اپنا معمول بنا لیا، یا اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ جائز ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم نے دلیل بنا لیا دوسروں کے گناہوں کو یا ان بہانوں کو کہ میں بھی یہ گناہ کر سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس اس کا ریفرنس اور دلیل یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ادھر۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہم کو بڑی نصیحت کی، اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال دی یاد رکھیے، اور مثال دے کر یاد رکھیے ہم کو سمجھانے کی کوشش گناہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ نے فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے؟ تم ان گناہوں سے بچو جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں یاد رکھیے، کیونکہ معمولی سمجھے گئے گناہوں کی مثال ایسی ہے، ایسے لوگوں کی مانند ہے جو دوران سفر کسی وادی کے درمیان ہیں۔ اب اس حدیث کے آگے کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے، لمبی حدیث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ سفر پہ نکلے ہیں اور ایک وادی میں رکے اور کھانا بنانے کا پلان کر رہے ہیں، لہٰذا ہر آدمی جا کر صرف ایک ایک تنکا چن کر لاتا ہے، لیکن جب ایک ایک تنکا جمع ہو جاتا ہے تو ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ گناہوں کی مثال دے رہے ہیں کہ گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ وادی میں کسی نے کھانا بنانے کو اپنے آپ کو روکا، سفر میں قافلہ ساتھ میں، قافلے کا ہر آدمی جاتا ہے، ایک ایک تنکا لاتا ہے، ایک ایک لکڑی لاتا ہے، ایک ایک سوکھی ٹہنی لاتا ہے، لیکن جب وہ ساری سوکھی ٹہنی اور لکڑیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ تو گناہوں کی مثال ایسی ہے، وہ ایک ایک چھوٹی چنگاری کی جیسے، جب وہ آ کر چنگاریاں جمع ہوتی جائیں گی تو ایک بڑی آگ لگ جائیں گی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا گناہوں کے معاملے میں ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کو ہم کو سمجھایا بھی، یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہا، بے شک گناہوں کو معمولی سمجھنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے۔
بے شک گناہوں کو معمولی سمجھ کے کرنے والا انسان جب پکڑا جاتا ہے تو یہ گناہ اس کو ہلاک کر دیتے، یاد رکھیے۔ اور گناہوں کا معاملہ ایسے ہی یاد رکھیے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دھیرے کر کے جمع ہوتے ہیں، انسان ان کو ایک کے بعد ایک کرتا چلا جاتا ہے اور وہ پھر بڑی ایک شکل لے لیتے، یاد رکھیے، جس کی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کیسے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کہانی کی شکل میں لوگ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک مرتبہ بادشاہ کے لوگ آئے اور اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ماں سے ایک بات کرنا ہے، اور اس کی جب ماں کو لایا گیا تو کہا کان میں بات کرنا ہے، سنا اور دیکھا ہوں گا آپ نے۔ پھر جب اس کی ماں قریب آتی تو اس کا کان کاٹ لیتا ہو، تو وہ جو پکڑنے والے لوگ رہتے بولتے ایسا کیسا ظالم انسان ہے، اپنی ماں کا کان کاٹ لیا، فلاں فلاں فلاں۔ تو جب اس سے پوچھتے کہ ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتا جب میں نے پہلی بار چوری کی تھی اور چوری کر کے فلاں چیز گھر لایا تھا، میری ماں نے مجھے روکا نہیں اس سے، پھر میں چوری کرتا چلا گیا تاکہ اب بادشاہ کے لوگ آگے اور مجھے گرفتار کر کے لے جانے لگے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھیے، سمجھ میں نہیں آتی، جمع ہوتی جاتی ہے، اور اکاؤنٹ ایک زمانہ آتا ہے لبریز ہو جاتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہی بیان کیا۔ آئیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، اور عائشہ سے اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ گناہوں سے بچنا کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو عائشہ، معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور کئی صحابہ کے اقوال اس سے موجود ہے کہ وہ گناہوں کو بڑا سخت ترین سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ تابعین سے فرماتے تھے، جن گناہوں کو تم آج بال سے زیادہ، مطلب اس کو کہیں گے ایک دم بالکل معمولی سمجھ کے، اس کو مفہوم یہ کہ جن گناہوں کو تم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گناہ ہمارے لیے پہاڑ جیسے محال ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، جن گناہوں کو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک، اسی طرح جو ایک قول بڑا مشہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو صحیح بخاری کے اندر یہ قول آپ کا نقل کیا گیا، آپ فرماتے کہتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے۔ مومن کے لیے اس کے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ کب اوپر سے پہاڑ گر نہ جائے، تو اس کے گناہ گر نہ جائے۔ اور ایک فاسق اور فاجر کے لیے اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مکھی بیٹھی ہے، وہ اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ مطلب ایک مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا ہے کہیں ان گناہوں سے مجھے بڑا نقصان نہ ہو جائے، اور ایک فاسق اور فاجر کا معاملہ ہے، وہ گناہوں کو مکھی جیسا سمجھتا ہے کہ یوں اڑا دوں گا اور وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن گناہوں کی مثال ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہم دیکھ چکے، معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہوں کا مواخذہ ہونے والا ہے، یہ گناہ سے انسان اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹا گناہ مل کر اللہ کے رسول نے مثال دے دی، ایک بڑی آگ جیسے لگ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، چاہے ہمارے سماج میں معمولی سمجھے جاتے ہو یا نہ سمجھے جاتے ہو، شریعت کی نگاہ میں اگر وہ غلط ہے، گناہ ہے، تو ہم اسے بچنا چاہیے۔ صحابہ کو تو دیکھا گیا، تابعین تابعین کو، وہ اخلاقی برائیوں سے بھی بچتے تھے جو چھوٹی چھوٹی انسان سے ہو جاتی کہ یہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو، چونکہ اس سے ہو سکتا ہے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے، پہلا وہ گناہ یا پہلا وہ بہانہ جو گناہ کرنے کے لیے ہمارے لیے بہانہ بنتا ہے، یا پہلی وہ وجہ جس کو ہم نے گناہ کرنے کے لیے بہانہ بنا دیا ہے، وجہ یاد رکھیے، جو سب سے مشہور وجہ ہے وہ یہ یاد رکھیے، جو ہے گناہ پر گناہ کرتے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ پہلی وجہ گناہ کرنے کی، پہلا بڑا بہانہ گناہ کرنے کا آج جو ہم بناتے ہوئے یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ سارے واقعات جو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی سچی توبہ قبول کی، جس میں وہ پہلے بڑے گناہگار تھے، ان واقعات کو لے کے دلیل بنانا کہ یہ واقعات جو توبہ اور استغفار کے تھے انہوں نے کی، اللہ نے معاف کیا، یہ ہمارے لیے لائسنس ٹو سن ہے، گناہ کرنے کی دلیل ہے۔ دیکھو فلاں آدمی 99 قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ابھی تو میرے سے ایک بھی قتل نہیں ہوا، صرف گالی دے رہا ہوں، صرف دھوکہ دے رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، تکلیف پہنچا رہا ہوں، 99 قتل کے برابر تھوڑی ہوا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کے واقعات جس میں اللہ نے وہ گناہگار تھے ان کو معاف کیا، اس کو اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اتنے کو معاف کر دیا۔ فلاں شخص کے 99 دفتر گناہ سے بھرے تھے، لیکن اس نے توحید کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر گیا تھا کہ وہ توحید پر تھا، نتیجہ توحید کی وجہ سے اس کے 99 دفتر جو ہے معاف کر دیے گئے۔ فلاں شخص کے 99 قتل معاف کر دیے گئے، بلکہ 100 اس نے قتل کر دیا تھا، فلاں کا یہ واقعہ تھا، فلاں تو ڈاکو تھا، فلاں تو ایسا تھا۔ تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، لیکن اسی وقت یا پھر یہ بات بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، یہ بہرحال عمومی قول ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا پھر یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت
جو ہے یا اس کے جو ہے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے، مغفرت کے، رحمت کے، محبت کے، اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ چیزیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے ہم کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا، لہٰذا گناہ کر لے تو کیا ہوا۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اللہ رب العزت کی دوسری صفتیں بھی تو بتائیے، جا غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ڈھانکنے والا ہے، گناہوں کو ہمارے معاف کرنے والا، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری صفتیں بھی تو بتائی، دوسری باتیں بھی تو آئی، جیسا قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ہجر آیت نمبر جو 49 اور 50 میں جو ہے 49 اور 50 میں کہا اور فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی آیت میں ایک ہی ساتھ دونوں باتیں آ رہی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں باتیں آ گئی، مطلب اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، جو لرزشیں، خطائیں، گناہیں چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، لیکن بندہ اگر نادم ہو جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو لوٹا دیتا ہے اور اس کے بعد گناہ کو دہراتا نہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ ہم توبہ کو اور استغفار کو ایک مذاق بنا لے، ہر بار گناہ کرے اور کہے کہ گناہ کی معافی کا ذریعہ، لہٰذا توبہ اور استغفار گناہ کرنے کی دعوت ہے۔ اگر توبہ استغفار تو گناہ کی معافی کا طریقہ ہے نا، تو ہم اس کو گناہ کرنے کی دعوت سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بھی تو بیان فرمایا۔ اسی طرح اگر قرآن کا ہم اور مطالعہ کریں تو کسی جگہ یہ آیت بھی آتی ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ یا یہ آیت بھی ہمارے سامنے گزرتی، اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ رب العزت جو ہے غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو ان آیتوں کو ہم جو ہے بھول جاتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم جہاں غفور الرحیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ چیز بھی جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے، اللہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے، یاد رکھیں، گناہ گار لوگوں کے خلاف، یاد رکھیں۔ یہ سب آیتیں بھی تو موجود ہیں نا، تو لہٰذا ہم غفور الرحیم کی تو بات کر رہے ہیں، ان باتوں کو بھول جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا گناہ کرنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کی معاف کرنے کی صفت، توبہ قبول کرنے کی صفت، گناہوں کو ڈھانکنے کی صفت، بندوں سے محبت کرنے کی صفت کو دلیل نہیں بنانا چاہیے گناہ کرنے کے لیے، بلکہ جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے جب بندہ نادم ہو کر سچی توبہ کرتا ہے۔ اور سچی توبہ کی علامت یہ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا بندے سے گناہ نہیں ہوں گے؟ پھر کوئی دوسرا گناہ کرے گا، پھر رب سے توبہ کرے گا، رب معاف کر دے گا، پھر کوئی گناہ ہوگا، پھر رب سے توبہ کرے گا، رب معاف کر دیں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک ہی گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ الگ الگ گناہ کر رہا ہے، توبہ کرتا چلا جاتا ہے، رب اس کو معاف کرتا ہے، چونکہ غلطی ہوتی ہے اس سے پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ معنی یہ نہیں کہ وہ ایک ہی غلطی کر رہا ہے کہ اور پھر معافی مانگ رہا ہے، غلطی ہوتی ہے معافی مانگتا ہے، لیکن انسان ہے، پھر دوسری غلطی ہوتی ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر تیسری خطا اور گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر چوتھا ہوتا ہے نا، جیسا کہ انسان شرابی تھا، شراب چھوڑ دیا تو کیا دوسرے گناہ نہیں ہوں گے؟ پھر وہ اس سے توبہ کرے گا، وہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ ہوں گے، پھر اس سے توبہ کرے گا، کرتا رہے گا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم جہاں یہ کریں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ان باتوں کو بھی یاد رکھے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہاں وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے، اس دن انصاف ہونے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت کی قسم ہے اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن میں ایک ساتھ شامل نہیں کروں گا، مطلب 2 خوف اور 2 امن کو میں اکٹھا نہیں کروں گا۔ جو میرا بندہ دنیا میں خوف سے رہا تو آخرت میں اس کو امن دوں گا، اور جو میرا بندہ دنیا میں امن میں رہا، مطلب میرے عذاب سے ڈرا نہیں، گناہ کرتا رہا، امن میں رہا، تو آخرت میں اس کو خوف کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو 2 خوف اور 2 امن اللہ فرما رہا میں ایک بندے پہ جمع نہیں کروں گا، مطلب دنیا میں خوف سے زندگی گزارا اللہ کی، آخرت میں امن میں رہیں گا۔ دنیا میں اللہ کا کوئی خوف نہیں رکھا، یہاں امن میں رہا، تو آخرت میں خوف میں رہیں گا۔ تو 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے بہانہ بنا کر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئیے دوسری چیز یاد رکھیے، جو بہانہ ہم بناتے ہیں گناہ کرنے کا، یاد رکھیے، اور ایک بڑا بہانہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے جھوٹ بولنا اور کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا۔
مطلب یہ بھی ایک بہت عام بہانہ ہے، جھوٹ بولنا اور کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا. اور اس کی اگر دوسری شکل دیکھنا ہے، ایک نیکسٹ لیول کی شکل دیکھنا ہے، تو وہ شکل وہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں جس پہ لوگ آتے ہیں، آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور آپ جھوٹ کو سنتے ہیں اور آپ لوگ ہنستے ہیں. ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے میں بھی جا کے وہاں یہ کروں، اور وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے. تو جھوٹ بولنا اور کہنا میں مذاق کر رہا تھا. یہاں اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے جو آج کل اسٹینڈ اپ کامیڈیز کے نام سے اور مختلف چیزیں یاد رکھیں. آپ کسی کو ہنسا سکتے ہیں، شریعت کسی کو ہنسانے کے خلاف نہیں ہے. شریعت کبھی کبھار ہنسنے، ہنسانا، مسکرانا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی، آپ ہنسے بھی. آپ خیخے لگا کر نہیں ہنستے تھے لیکن آپ مسکراتے تھے، تبسم جس کو بولتے ہیں، اور آپ ہنستے بھی تھے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنسایا بھی آپ کو گیا، مطلب آپ کے سامنے کچھ جوکس پیش کیے گئے. جوک ان دا سینس کہ وہ سب ایسی چیزیں تھی جو سننے میں بھی بری نہیں، جھوٹ بھی شامل نہیں، کوئی غلط بات بھی نہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول جب مسکراتے تو آپ کی کبھی کبھار پیچھے کی داڑیں نظر آتی، مطلب منہ زیادہ کھلتا، ورنہ عموماً آپ ایسا ہنستے کہ صرف دانت مبارک نظر آتے، ہونٹ کھل جاتے. اس کو بولتے تبسم بولتے، صرف ہنسنا، مسکرانا، کہے لگانا آپ نہیں کرتے. اور کبھی زیادہ ہو گیا تو منہ آپ کا کھلا دیکھا گیا. تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یہاں جھوٹ بول کر مذاق کرنا اور ایک پورا سسٹم بن گیا. حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی آتے، کچھ بھی آپ کو بولتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں اچھا ایسا ہوا، ہمیں مذاق کر رہا تھا. دیکھیے آپ چھوٹے بچے بھی آج کل کچھ بھی آ کے بولے انکل آپ کی گاڑی کو آگ لگا دیا کسی نے، ہمیں مذاق کر رہا تھا. تو یہ وہ سب ماحول سے سیکھتے ہیں. یاد رکھیے جھوٹ بولنا اور کہنا میں مذاق کر رہا تھا، تو گویا مذاق کی آڑ لے کر جھوٹ بولنے کو ہم نے عام کر دیا. یاد رکھیے جبکہ جھوٹ بولنا، یاد رکھیے یہ سخت ترین جرم ہے. یاد رکھیے ہم یہ بات دیکھ چکے. یاد رکھیے جھوٹ کے اوپر ہم نے ایک پورا لیکچر بنا رکھا تھا، جمعہ خطبہ رکھا تھا، جس میں ہم نے جھوٹ کے بارے میں دیکھا تھا. جھوٹ بولنا کتنا سنگین جرم ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا جھوٹ بڑی بری چیز ہے. یاد رکھیے حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا. یاد رکھیے اور ہم نے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو چھوٹے ہیں، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پاس آئے، اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آؤ میں کچھ دوں گی، میرے قریب آؤ میں کچھ دوں گی. اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم واقعی میں اس کو کچھ دینے والی ہو، جو بلا رہی ہو کہ میرے پاس آ؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اس کو بلا رہی ہوں اور میرے پاس ایک کھجور ہے، جو کھجور میں اس کو دوں گی. تو کہا ہاں اگر کھجور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. بچے کو بھی آپ مذاق کے طور پر کہ داؤ میں کچھ دوں گا بول کے بلا رہے ہیں، اور اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ صحابیہ نے وہی کیا تھا نا، جھوٹ نہیں کہا، ان کے پاس تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فوراً اس واقعے کو پکڑ کے لوگوں کو نصیحت کر دی. ہم لوگوں تک یہ نصیحت آ بھی گئی حدیث کی شکل میں کہ بچوں سے بھی مذاق کے طور پر بھی آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ آؤ کچھ دوں گی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یا آؤ کچھ میں دوں گا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، مذاق میں بھی جھوٹ بولا نہیں جا سکتا، بڑوں کو بھی نہیں، چھوٹوں کو بھی نہیں. یاد رکھے کھڑے رہ کر مطلب اس کے عوام کو بھی نہیں، خواص کو بھی نہیں. جھوٹ بولنا غلط ہے یاد رکھے، لیکن جھوٹ کہنا اور بالکل عام ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا. یہاں اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، ایک بچے کو بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یاد رکھیے اور ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس انسان کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے لیے تباہی ہے، اور اس کے لیے تباہی ہے. 3 بار آپ نے اس چیز کو دہرایا. یاد رکھیے کہ اس انسان کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو جھوٹ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے. 3 بار آگے ایک روایت کے اندر، مطلب جھوٹ بول کر ہنسانے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے یہ کہا. یاد رکھیے اور جیسا میں نے کہا جھوٹ بولنے کے لیے اسٹیجز سجائے جا رہے ہیں اور وہاں سے جھوٹ بول کر ہنسایا جا رہا ہے. جھوٹ بولنے کے علاوہ گالی دے کر ہنسایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنا عجیب و غریب قسم کا ولگر اور سیکشوالٹی اس کے اندر ہے، ان کنٹینٹ کے اندر. یاد رکھیے اور لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بات تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے تو کبھی انجانے میں نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن تھوڑا غور کر کے دیکھیے کچھ گالیوں کو سننا تو ہمارے پاس عام ہو گیا ہے. ہم بول رہے یہ تو اسٹیج پہ بولی جا سکتی ہے، سب سن رہے، بڑے بھی سن رہے، چھوٹے بھی سن رہے، چونکہ وہ اسٹیج پہ لوگ کھڑے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ کامنلی چونکہ اتنی روانی میں دیتے ہیں، چند 4 اچھی باتوں میں ایک کہ آپ بولتے ہیں اب یہ تو اتنا تو لیگل ہے، مطلب چلتا ہے.
وہ گالیاں کامنلی ہم سن رہے ہیں کہ جو پہلے بہت برا مانا جاتا، اچھا آج بھی بچہ بولے تو برا ہی مانا جائے گا اس کو، لیکن سننے میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے آپ غور کیجیے، ابھی نہیں سمجھ رہے تو جو آپ ریلس دیکھ رہے ہیں اور شارٹس دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے اس میں جو گالیاں آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو لیگل مان لیا کہ اتنی گالیاں تو سنی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اور سال 2 سال بعد اتنی گالیاں دینا ہی بولیں گے جان دو اتنا تو اب جانے دو، اب کیا ہے ماحول میں ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، تو جھوٹ بول کر ہنسانا جائز نہیں ہے. آپ کسی حقیقی واقعے کو بیان کریں، آپ کوئی ایسا ایکشن کر لے جس سے لوگ خوش ہو جائے اور ہنس لے، شریعت منع نہیں کرتی. مطلب اسلام کو روکھا دین نہیں ہے. اس میں میرا پورا ایک لیکچر ہے، 2 لیکچر ہے بلکہ، ایک ہے اسلام میں ہنسی کے آداب اور ایک لیکچر ہے اسلام میں مذاق کے آداب. ہنسی مطلب خود کا ہنسنا، مذاق مطلب کسی کو ہنسانا. تو دونوں پارٹ لی ہم نے کہ خود ہنسنا اور ہنسانا. تو اسلام اتنا روکھا دین نہیں ہے کہ بھائی ہنسو بھی مت، لیکن ہنسنا ہنسانا ہے، لیکن لمٹ میں. جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کی عزت اتاری نہ جائے، گندی بات بولی نہ جائے، یاد رکھیے، اور کسی کو جانی مالی جسمانی نقصان نہ ہو، کوئی برا نہ مانتا ہو تو پھر کوئی عرض نہیں. اور صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، مذاق کرتے مطلب ایک دوسرے کے سامنے ایسی بات کرتے سے وہ ہنستے تھے، خود ہنستے بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ واقعات ہوئے، آپ ہنسے، آپ نے لوگوں سے مذاق بھی کیا کبھی کبھار، یاد رکھیے، لیکن اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا، کوئی غلط بات شامل نہیں تھی، ساری باتیں سچ تھی. یاد رکھیے ساری باتیں سچ تھی. ایک شخص سے اور کہ اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ چاہیے تھا، آپ نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے بچہ. بعد میں اللہ کے رسول سے مسکرا کر کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا، بڑا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے. نہ جھوٹ تھا نہ کوئی بری بات تھی، سب کو اچھا لگا کہ ہاں یہ ایسا ہوا. ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسایا بھی. یاد رکھیں وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور ایک ایسے پھل لے کر آئے کہ جو پھل وہاں کے نہیں تھے، بڑے نفیس مہنگے پھل تھے جو شام وغیرہ سے آتے تھے. آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھل آپ کھائیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھل کھا لیے اور پھل کھا کے آپ فارغ ہوئے تو وہ پھل کا مالک آیا ادھر سے، یہ وہ بیچنے والا ہے، اور کہا اللہ کے رسول اس کا بل، اس کے پیسے. تو آپ سے ہم کہا کہ تم نے تو مجھے یہ ہدیتاً لا کے دیے تھے. تو کہا اللہ کے رسول پھل مجھے بازار میں دکھے، سب سے اچھے پھل تھے اور آپ ہی لائق تھے کہ اس کو کھائے، مجھے لگا آپ کو دینا چاہیے. پیسے میرے پاس نہیں تھے، لیکن پیسے آپ دے دیجئے، پھل لیکن آپ ڈیزرو کرتے تھے کہ آپ کھائے. اللہ کے رسول مسکرائے، صحابہ مسکرائے کہ پھل بھی لا لیے، تحفہ بھی دے دیے اور پیسے بھی اللہ کے رسول کو پے کرنا پڑے. تو یہاں دیکھیے نہ کوئی جھوٹ شامل تھا، نہ انہوں نے کوئی بکواس بکی، نہ انہوں نے کچھ یہ کہا وہ کہا، سمپل ایک چیز تھی، سب ہنس پڑے کہ یار کیسا انسان ہے. مطلب جو کی ہوا نا، آپ سب مسکرائے نا ان کی اس حرکت پر، لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صحابہ تھے آپس سے مذاق کرتے، روایت میں آتا تربوز یا پھل ہوتا اس کے چھلکے کبھی کبھار کوئی گردن پہ مارتا اور دوسرا اس سے مسکراتا. اس لیے میں نے کہا کہ جان مال عزت نہ ہو، اس کا مقام دیکھا جائے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. اگر یہ سب ہو تو پھر جائز ہے. اب کوئی ان واقعات کو لے کے کسی عام انسان کو سڑک پہ چھلکے مار کے بولے یہ تو صحابہ کی سنت ہے چھلکے مارنا، غلط ہے. نہ وہ آپ کی پہچان کا ہے، عمر دیکھی جائیں گی، مقام دیکھا جائے گا، پبلکلی کو پسند نہیں کریں گے اس سے مذاق کیا جائے. آپس میں دو دوست مذاق کر سکتے ہیں لیکن عوام میں نہیں پسند کریں گے. ساری چیزیں ہوتی ہیں اور صحابہ میں یہ ساری چیزیں تھی. یاد رکھیں اس حد تک تھی کہ کچھ صحابہ ہے کچھ کھانے کو بنا رہے ہیں، دوسرے صحابی آتے تھے کسی مستحق کو پاتے تھے اٹھا کر وہ کھانا اس کو دیتے تھے. یہ آتے تھے کہتے رہے ہانڈی تو ابھی رکھی تھی میں نے کھانے کے لیے، کہا ہے وہ کہتے میں نے فلاں تھا اس کو دے دی. تو یہ مسکراتے اور کہتے چلو اللہ خیر کرے، اللہ تم کو جزائے خیر، اچھا کیا تم نے، چلو. تو وہ حالانکہ اس میں مال گیا لیکن ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ مالی طور سے اتنے اسٹیبل ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پھر سے بنا لینا. ان دوسرے صحابہ جس نے دیا ان کا بھی ایک مقام ہوگا. تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے یاد رکھیے. تو اس چیز کا لحاظ تو آپ ہنس سکتے ہیں، ہنسا سکتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، برے الفاظ نہیں ہوں گے، جانی مالی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو کوئی اس میں حرج نہیں. پھر یاد رکھیں تو لہٰذا جھوٹ بولنا اور کہنا مذاق کر رہا تھا تو مذاق کو بہانہ بنا کر جھوٹ بولنا یہ کبھی بھی جو ہے جائز نہیں. یاد رکھیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیں. آپ نے فرمایا اور کہا کہ آدمی کوئی جملہ بولتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا. آدمی کو ایک جملہ ایک سینٹنس بولتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، اور لیکن اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک جہنم میں جا گرتا ہے. ایک آدمی ایک جملہ اپنے منہ سے بولتا ہے، اس میں کوئی برائی وہ سمجھتا نہیں، تو کچھ بھی ایسا نہیں اس میں، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال کی مسافت تک چلا جاتا ہے. مطلب جہنم کے گہرائی میں چلا جاتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے. اور کئی اس مفہوم کی روایتیں آتی ہیں کہ ایک آدمی بنا سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جملے سے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور کبھی کبھار ایک آدمی بنا سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. دین کے لیے ایک حق جملہ بول دیا، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے کے ایک جملہ بول دیا،
حق کے لیے گواہی دے دی ایک جملے کی شکل میں، جنت چلا گیا، اور ایک جملہ بول دیا جہنم چلا گیا۔ اب یہاں کئی جملے چالو ہے، بہت عجیب و غریب۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو فرشتوں کے تعلق سے ایمانیات پہ ہم نے دیکھا تھا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو دین کے کچھ ایسے پارٹ سے یاد رکھیں، ایسی چیزیں جس کا آپ جوکنگلی بھی کچھ نہیں بول سکتے، مطلب اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ آپ ادا نہیں کر سکتے جس میں اللہ، رسول، انبیاء جن کو کہیں گے، کتابیں، فرشتے ہیں، یاد رکھیے ان کے بارے میں کچھ بولا جائے، روز قیامت کی بات ہے کچھ کہا جا رہا ہو، بالکل نہیں، یاد رکھیے، بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، میں مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو لہذا مذاق کے نام پہ اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا، ایک انسان بلا سوچے سمجھے اور بغیر غور و فکر کیے اللہ کو ناراضگی کا کوئی ایسا جملہ بک دیتا ہے، زبان سے نکال دیتا ہے کہ اللہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے۔ ایک جملہ بندہ کسی کے بارے میں یا کچھ بول دیتا ہے، اللہ کو بغیر سوچے سمجھے، اس کو لگتا ہے معمولی ہے، لیکن اللہ کو اتنا ناپسند آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، بات یاد رکھ لیجیے۔ تو ہم بالکل بھی جھوٹ بول کر یہ بہانہ نہ بنائے کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ تیسرا بہانہ جو گناہ کرنے کا آج کے زمانے میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، غیبت کرنا اور یہ بولنا، یہ بات تو میں منہ پہ بول سکتا ہوں، اس کی غیبت کرنا اور یہ کہنا، یہ بات تو منہ پہ بول سکتا ہوں، تو میں یہاں کہوں گا جو بات تم منہ پہ بول سکتے ہو تو صرف منہ پہ ہی بولو، پیچھے مت بولو۔ جو آپ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بات تو میں منہ پہ بول سکتا ہوں، تو بس منہ پہ ہی بولو، اس کے علاوہ مت بولو، کیونکہ اس کے علاوہ بولوں گے تو غیبت، منہ پہ بولوں گے تو اس کی اصلاح کے لیے ہوں گا، وہ سنیں گا، جواب دیں گا، جو بھی اس کا ریزننگ ہے آپ سے کریں گا، پیچھے مت بولو۔ تو جب آپ بول رہے ہیں میں منہ پہ بول سکتا ہوں تو پھر منہ پہ ہی بولو بھائی، پیچھے مت بولو، یاد رکھیے، کیونکہ پیچھے بولنے سے وہ غیبت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اب غیبت کیا ہے بہت تفصیلاً اس میں ہم نے ڈسکشن آلریڈی کر چکے، بس مختصر چونکہ لوگ اس کو جھوٹ بولنے کا بہانہ ہے، مطلب میں منہ پہ بول سکتا ہوں بلکہ کچھ بھی اس کے پیٹھ پیچھے بولوں گا، جیسا کہ فلاں آدمی ہے، وہ اس کی چال ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کے کپڑے ویسے رہتے ہیں، اس کی چوائسیز ایسی ہے، وہ دکھتا ایسا ہے، مجھے ہوتا نا کچھ بھی چیز، چونکہ ہم کو جو چیز ہم سے ہٹ کر نظر آتی ہے اس کی ہم غیبت کرنے کو عام سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سے جو کامن چل رہا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے بال بڑے کر لیا، کسی آدمی کا رنگ سیاہ ہے، بلیکش ہے، بس ارے یہ الگ ہی دکھتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے کسی کے پیچھے یہ بولنا کہ یہ کلر کی وجہ سے الگ دکھتا ہے، یہ غیبت کی وجہ بن گیا نا۔ نہیں منہ پہ بول سکتا اس کے میں، آپ کیسے بول سکتے کسی کے منہ پہ اس کے کلر کے بارے میں جس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو کوئی چوائس نہیں دی گئی، کوئی بول سکتا کہ ابا تھوڑے پیسے زیادہ بھرتے تو میرا کلر اچھا ہو جاتا تھا آج، اس کے لیے کوئی آپ پیسے نہیں بھرتے، کلر کو مشین سے نکل کے نہیں آتا، رب العزت نے ان بچوں کو پیدا کیا، ہم اس رنگ کے ساتھ، اس شکل کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ، ان صورت کے ساتھ، اس قسم کے بالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، مطلب میں نے اپنے آپ بائی چوائس نہیں کیا اپنے آپ کو ایسا، اور اس پہ آپ جو کر رہے کنٹینیوس کو، اس کا سر ایسا، اس کے بال ایسے، اس کی آنکھیں ایسی، اس کا رنگ ایسا، اس کے ہونٹ ایسے، تیری ناک فلاں ہے، کنٹینیوسلی، اور میں تو اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں، نہیں بول سکتے آپ منہ پہ بھی، نہیں بولنا چاہیے پیچھے بھی، یہ چیزوں تو اختیاری نہیں ہے نا۔ اختیاری چیزوں میں کچھ نصیحت کے طور پہ بول دینا کہ بھائی تم فلاں اتنے اچھے آدمی ہو، یہ گاڑی کیوں لے لی، یہ گاڑی آپ کو جم نہیں رہی ہے، سوٹ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آپ فلاں ہے اور گاڑی ایسی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں اپنی بچی کو ایسی گیئر والی گاڑی دلا دی، مشکل ہوتا ہے بچیوں کو چلانا وداؤٹ گیئر، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہیومن انسانوں کا، اس کو بھی آپ نے غیبت کی وجہ بنا دیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ نے کہا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر اس کے پیٹھ پیچھے کہ اس کے سامنے کرے تو اس کو برا لگے، تو سوال آیا کہ پھر وہ چیز اس میں ہے جو ہم بول رہے ہیں، مطلب اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر جو اس کے سامنے کرے، اور پیٹھ پیچھے ایسی بات کر کے اس کے سامنے کرے تو اسے برا لگے، تو سوال آیا یہ تو اس میں ہے، ہم جو بات کریں ڈسکشن کریں ہے، تو کہا اس میں اگر ہے وہ بات اور تم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو جو کہ اس کے سامنے کرو تو برا لگے گا، اور وہ بات اس میں ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات ہے ہی نہیں اس میں اور تم نے کہی تو پھر تو بہتان ہے، الزام ہو گیا نا، پھر تو وہ تو الزام، کیونکہ غیبت یاد رکھیے جب پیٹھ پیچھے کوئی بات کہی جاتی ہے جو اسے موجود ہے، سامنے کی جائے تو برا لگے، غیبت ہے، اور اگر اس لیے کی جائے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو بولتے چغلی، اور اگر اس میں بات نہیں اور آپ نے کی تو اس کو بولتے بہتان۔ تو ایک ہی چیز ہے اور اس کے تین الگ الگ گناہ ہیں، چغلی، غیبت اور بہتان، یا غیبت، چغلی اور بہتان، یاد رکھیے۔ تو غیبت بات کرنا ہے، چغلی اس سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس میں لڑانے کی نیت سے آپ غیبت کرتے ہیں، اور بہتان اس میں بیچارے میں ہی نہیں وہ چیز، آپ اس کے بارے میں بک رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ کامن ہو چکا ہے، کتنے بار ہم لوگ اس پہ لیکچر لے چکے ہیں، بار بار ہے، ہر شخص، ہر ادارہ، ہر شخصیت،
ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر فرد اس کو کسی نہ کسی بہانے سے جائز اپنے اوپر کر ہی لیتا ہے کہ میرے لیے تو جائز یہ کہ میں اس کو کر سکتا ہوں کہ ایسی غیبت میرے لیے درست ہے. یاد رکھیں. اور غیبت کر رہے اور کیا کر رہے ہیں، میں تو اس کے منہ پر ہی بول سکتا ہوں، تو منہ پر ہی بولو، پیچھے مت بولو، اس لیے کہ جو چیز منہ پر نہیں بول سکتے تو پیچھے بول کے گناہ مت لو. غیبت بہت بڑا جرم ہے. کتنا بڑا جرم ہے ہم جانتے ہیں، جہنم میں لوگوں کے جانے کی یہ وجہ بننے والا. یاد رکھیے. اور اس کے بعد بھی ہم دھڑلے سے غیبت کیے چلے جا رہے ہیں اور غیبت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیے اتنی زیادہ کسی کو انتہا نہیں، بلکہ میں تو کبھی کبھار اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں یہ چورن بن چکی ہے، یہ اچار کی جگہ لے چکی ہے. جیسے کھانا کھاتے وقت آپ کو کھائی نہیں جا رہا تو آپ کیا کرتے، تھوڑا سا اچار چورن ڈالتے، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے کھانے کا. تو زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے اگر نہیں کھایا جا رہا. تو یہ وہ مقام لے چکی ہے. مجلس میں آؤ، جب 2 ہے تو تیسرے کے بارے میں بات کرو، 3 ہو گئے تو چوتھے کے بارے میں بات کرو، 4 ہو گئے تو 5ویں کے بارے میں بات کرو. اور کنٹینیوسلی یہ سیشنز ہر جگہ چل رہے ہیں. یاد رکھیے. اور یہ سب کی مرغوب غذا ہوگی، مطلب پسندیدہ فوڈ بن گیا. یاد رکھیے غیبت کرنا، جبکہ بہت بڑا سین ہے اسلامکلی، اس کو کرنا بہت بڑا جرم ہے. لیکن اللہ رحم کرے، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ غور سے سنیں، ہمارے معاملات کی جو جھگڑے اور بگاڑ کی ایک اہم وجہ سماج میں آج جو ہے وہ غیبت ہی. یاد رکھیے. میں نے کسی کے بارے میں کچھ کر دیا، بعد میں اس کو پتا چلا، اس نے میرا کانٹریکٹ چھین لیا، اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اس نے بدلے کی نیت سے میرے خلاف کام کرنا شروع کیا. یہ غیبت کے نتیجے میں اس نے فلاں کیا، اس نے پھر مجھ پہ جادو کرنا شروع کیا، اس نے یہ کیا. یہاں سے شروع ہوا غیبت، نندا جس کو بولتے ہیں، پیٹھ پیچھے بات کرنا. یہ ریزن بنتا ہے کئی فتنے اور فساد کا ہر سماج میں، چاہے مسلم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیے. کیونکہ یہ چیز انسانیت کے لیے بری ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دوسروں کی غیبت بھی نہ کریں. دوسروں سے مراد غیروں کی غیبت بھی نہ کریں، اپنوں کی تو دور، اس کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے. عمومی کسی کی کچھ برائیاں بتانا وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک کمیونٹی فلاں جو حرام کھاتی ہے، تو آپ عمومی کہہ رہے، شخصی طور سے اس کو برا نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں کے اندر فلاں چیز کھانے کی برائی ہے، فلاں چیز پینے کی برائی ہے. وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ ایک حرام چیز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک کامن چیز، نان مسلم کا چھوڑ دیجیے، آپس سے مسلمان، آپ دیکھیے کتنے دھڑلے سے ہر مجلس، ہر شادی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا غلط بھی ہوں، کچھ لوگ ہوتے بتائے، شام کی چائے کی مجلسوں کا مین حصہ یہی رہتا، تیرے محلے میں کیا ہوا، تیری بیٹھک میں کیا ہوا، پڑوسی کی بچی کہاں بھاگ کے گئی، اس کے بچے نے کس کو بھگا کے لایا، اس کے بچے نے کیا کیا، وہ کہاں جا کر پھنسا، اس نے کہاں فلاں کیا. یہ ڈسکشن کی مجلس ہے، اس سے مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے اور وقت بھی صرف کیا جا رہا ہے. یہ مجلسوں کے لیے. یاد رکھیے. کچھ جگہ تو محفلوں اور دعوتوں میں ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں نئے لوگ ملیں گے تو نئی غیبتیں سننے کو ملیں گی. اس لیے نہیں جا رہے کہ رشتہ بڑھیں گا، محبت اخوت بڑھیں گی، نئے لوگوں سے ملاقات ہو جائیں گی. بھائی نے ولیمے کی دعوت دیا، حلال کھانے کی دعوت دیا، اس کے خوشی میں ہم مبارکبادی دیں گے اور خوش ہوں گے. نہیں، نئے لوگوں سے ملیں گے تو نئی باتیں سننے کو ملیں گی. نئی باتیں سننے کو ملیں گی تو میرے پاس جو ہفتے بھر میں نئی باتیں جمع ہوئی وہ باتیں کرنے کو ملیں گی، اور وہ جانے کا ہو رہا ہے. اور مرد تو مرد آگے رہے، خواتین نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے تو اللہ رب العزت کی ان کو بات کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی، اس کا اتنا کثرت سے استعمال کیا غیبت کے اندر. اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس صلاحیت کا زیادہ تر استعمال اس چیز میں ہو رہا ہے. یاد رکھ غیبتوں میں. تو لہٰذا خواتین سے بالخصوص کہوں گا، بولنے کی صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کریں. اور یہ سائنٹیفک سٹڈیز ہے. یاد رکھیں، ایک مرد ایک وقت میں 2 سے 4 یا 5 ہزار تک الفاظ اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، اور خواتین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ 7، 8 یا 9 ہزار الفاظ ایک وقت میں اپنے ذہن میں لا سکتی ہے. وہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ وہ بول زیادہ سکتی ہے مردوں کے مقابلے میں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اس کا استعمال اللہ رسول کی تعلیمات، تبلیغ اسلام، دعوت، اس میں نہیں، وہ استعمال ہو رہی ہے. یاد رکھیے، چغلی، غیبت، جھوٹ، خامخواہ کی بات چیت، یہاں کی بات وہاں، ادھر کی بات ادھر لگانا. ان تمام چیزوں میں وہ صلاحیت صرف ہو رہی ہے. پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، موبائل بھی صرف ہو رہا ہے، ڈسٹنس کالنگ بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی انڈیا سے بتایا جا رہا ہے کل کیا کیا ہوا دعوت میں، امریکہ کے رشتہ داروں کو غیبت کی شکل. بہرحال بہانہ مت بنائیے کہ میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں. منہ پہ بولنا ہے تو صرف منہ پہ بولیے، رک جائیے. تو بہرحال آج ہم نے 3 بہانے دیکھے. انشاءاللہ جس موقع ملا تو اگلے جمعہ اور بھی کچھ بہانے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان بہانوں کی وجہ سے ہم گناہ کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم ہر بار نیکی کی متلاشی ہو، نیکی کی حریص سے، اور اپنی زندگیوں میں نیکی کو ڈالتے جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت کرے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہر گناہ کی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ رب العزت ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کرے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.